اچھا دیکھیں، پچھلے لیکچر میں یہ بات ہو رہی تھی کہ جو حاتم تائی تھا اور جو بوڑھا تھا ان دونوں کے درمیان یہ بحث ہو رہی تھی کہ حاتم تائی جو تھا وہ نوفل کے حوالے اپنے آپ کو کرنے کو تیار تھا، لیکن جو بوڑھا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے یعنی آپ کو اتنے اچھے آدمی کو جو ہے اگر حوالے کر دوں گا انعام مجھے تو مل جائے گا، لیکن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ اب آگے کیا ہوتا ہے، حاتم نے بھتیری جو ہے یعنی منت کی، بھتیری کا مطلب بھتیری کہتے ہیں بہت زیادہ یا کسی بھی چیز کی، اور منت آپ کو پتہ ہے منت سماجہ درخواست فریاد، بڑی فریاد کی کہ مجھے لے چل، میں تیری خوشی سے یعنی میں میری جو اپنی خوشی ہے کہتا ہوں ہمیشہ کی آرزو میں رہتا ہوں، یعنی میری خوشی بھی ہے اور ہمیشہ میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جان و مال کسوں کے کام آوے، یعنی جو میری جان ہے اور میرا جو مال ہے وہ کسی کے کام آ جائے۔ پرانے زمانے میں دیکھیں ہم یہ لفظ آج ہم استعمال کرتے ہیں کسی، پہلے استعمال کرتے تھے کسو، یہ لفظ ہے کسو، لیکن اب یہ متروک ہو چکا، اب ہم اس کی جگہ کسی استعمال کرتے ہیں، یعنی کسی کے کام آ جائے۔ لیکن وہ بوڑھا کسی طرح راضی نہ ہوا، یعنی وہ جو بوڑھا تھا وہ کسی طریقے سے بھی اس بات پر راضی نہیں ہو رہا تھا کہ حاتم کو لے کر جاوے اور انعام پانے، یعنی وہ حاتم کو لے کر جائے اور وہ انعام حاصل کرے۔ آخر لاچار ہو کے حاتم نے کہا، یعنی جب وہ بہت لاچار ہو گیا، بہت مجبور ہو گیا حاتم، تو وہ کہنے لگا کہ اگر مجھے یوں جو نہیں لے کے جائے گا، یعنی تو مجھے یوں نہیں لے کے جائے گا، تو میں آپ بادشاہ کے پاس جا کر کہتا ہوں کہ اس بوڑھے نے مجھے جنگل میں ایک پہاڑ کی کھو میں چھپا رکھا تھا۔ یعنی اس نے بات دیکھیں کیا بات کہی، حاتم نے کہا، حاتم نے جب دیکھا کہ بڑی میں اس کی منت سماجت کر رہا ہوں اور وہ میری بات نہیں سن رہا، تو حاتم نے کہا کہ اب میں یہ بات کہتا ہوں کہ بھئی تم نے مجھے پہاڑ میں چھپایا ہوا تھا، میں خود چلا جاتا ہوں بادشاہ کے پاس اور اس کے جا کے یہ بیان دے دیتا ہوں کہ اس بوڑھے نے مجھے پہاڑ میں چھپایا ہوا تھا۔ وہ بوڑھا ہنسا اور بولا، کیا بولا؟ بھلائی کے بدلے برائی ملے، یعنی میں تو آپ کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں لیکن آپ مجھے بدلے میں کیا برائی دے رہے ہیں؟ یا نصیب، چلیں میرا نصیب، میرا یعنی میری قسمت۔ اس رد و بدل کے سوال جواب میں آدمی اور بھی آن پہنچے، بھیڑ لگ گئی، یعنی ابھی یہ جو ان لوگوں کے آپس میں سوال جواب ہو رہے تھے، بحث مباحثہ ہو رہا تھا، ایک کہہ رہا تھا کہ میں لے جاؤں، دوسرا یعنی حاتم کہہ رہا تھا میں چلا جاتا ہوں، اور بوڑھا کہہ رہا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا، تو اور لوگ بھی وہاں اس درمیان جو تھے آ کر جمع ہو گئے، بہت سارے لوگ آ گئے، اتنے آ گئے کہ ایک بھیڑ ہجوم لگ گیا۔ انہیں معلوم کیا کہ حاتم یہی ہے، یعنی جب انہیں بات معلوم ہوئی کہ حاتم وہی حاتم جس کے لیے بادشاہ نے اعلان کیا ہوا ہے اور وہ یہی ہے، تو انہوں نے کیا کیا، ترت پکڑ لیا۔ اب دیکھیں یہ ترت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ترت کہتے ہیں فوراً کو، یعنی انہوں نے اس کو فوراً حاتم کو جو ہے وہ پکڑ لیا اور حاتم کو لے کر چلے، یعنی وہ حاتم کو لے کر چلے گئے۔ وہ بوڑھا بھی افسوس کرتا ہوا پیچھے ساتھ ہو لیا، یعنی جو بوڑھا تھا وہ بھی اس بات پر افسوس کرتے کرتے جو ہے ان کے ساتھ آہستہ آہستہ کر کے ہو لیا، ساتھ چلا گیا۔ جب نوفل کے روبرو آ گئے، یعنی جب نوفل کے سامنے پہنچے اور اس نے پوچھا کہ ان کو کون پکڑ کے لایا، یعنی جب پوچھا اس نے، بادشاہ نے سوال کیا کہ بھائی حاتم کو کون پکڑ کے لایا ہے، تو ایک بذات اور سنگ دل بولا، یعنی ان میں جو ذرا ایک زیادہ خراب تھا اور ذرا پتھر دل آدمی تھا، وہ کہنے لگا ایسا کام سوائے ہمارے کون کر سکتا ہے؟ یعنی اب آپ دیکھیں غرور کا کلمہ بھی اس نے کہا کہ میرے علاوہ یہ کام اور کون کر سکتا ہے، یہ فتح میرے نام ہے، یعنی یہ جو فتح ہے، یہ جو کامیابی حاصل کی ہے یہ میرے نام ہے، ہم نے عرش پر جھنڈا گاڑا ہے۔ یعنی ساتھ ساتھ ایک اور اس نے جو ہے وہ بڑائی کی بات ماری اور کہا کہ میں نے آسمان پر جھنڈا لگا دیا ہے، یعنی میں نے یہ جو نام بری ہے وہ حاصل کی ہے۔ ایک اور لن ترانی والا جو تھا، لن ترانی وہی شیخی بگاڑنا، جھوٹی بات کرنا، وہ کیا کہنے لگا، ڈینگ مارنے لگا۔ ڈینگ مارنے کا بھی مطلب وہی تھا، شیخی بگاڑنا، جھوٹی بات کرنا۔ میں کئی دن سے دوڑ دھوپ کر جنگل میں یعنی سے پکڑ کر لایا، یعنی میں کئی دن سے وہاں جنگل میں اس کو تلاش کر رہا تھا، بڑی میں نے کوشش کی، میں نے بڑا تلاش کیا، میری محنت پر نظر کیجئے، یعنی آپ جو ہے وہ میری محنت کو دیکھیے، اس پر نظر کیجئے اور جو قرار ہے سو دیجئے، یعنی جو آپ نے وعدہ کیا ہے وہ آپ مجھے دیجئے۔ اس طرح اشرفیوں کے لالچ سے ہر کوئی کہتا کہ یہ کام مجھ سے ہوا ہے، یعنی جب اشرفیوں کا لالچ تھا تو جتنے لوگ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے سب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کام ہم سے کیا گیا۔ بوڑھا
وہ بوڑھا ایک کونے میں چپکا لگا ہوا سب کی شیخیاں سن رہا تھا. یعنی جو بوڑھا تھا شخص وہ ایک طرف جو تھا وہ بیچارہ کونے میں کھڑا ہوا تھا اور سب کی شیخیاں جو تھی وہ سب کی سن رہا تھا اور حاتم کی خاطر کھڑا روتا تھا. یعنی حاتم کے لیے وہ جو ہے رو بھی رہا تھا ساتھ ساتھ. یعنی یہ لوگ جو ہے وہ پکڑ کے حاتم کو دے رہے ہیں اور اب حاتم کا جو ہے انجام برا ہونے والا ہے. جب اپنی اپنی دلاوری اور مردانگی سب کہہ چکے، یعنی جب جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب نے اپنی اپنی بہادری کے قصے سنا دیے، تب حاتم نے بادشاہ سے کہا، یعنی حاتم خود آگے آیا اور اس نے بادشاہ سے کہا کہ ایک اگر سچی بات پوچھو، یعنی اگر تم سچی بات پوچھنا چاہتے ہو کہ مجھے کون لے کر آیا ہے، وہ بوڑھا جو الگ سب سے کھڑا ہے مجھ کو لایا، یعنی جو تمہیں الگ بوڑھا نظر آ رہا ہے وہ مجھے لے کر آیا. اگر قیافہ پہچان جانتے ہو، یعنی اگر اندازہ لگا سکتے ہو، قیافہ کہتے ہیں اندازے کو، یعنی اگر اندازہ لگا سکتے ہو تو دریافت کرو، یعنی جاننے کی کوشش کرو، میرے پکڑنے کی خاطر جو قبول کیا ہے پورا کرو. یعنی جو تم نے اس سے یہ قبول کی، جو تم نے وعدہ کیا ہے دینے کے لیے، اس کو تم جو ہے وہ پورا کرو. سارے ڈیل میں زبان حلال ہے. ڈیل کہتے ہیں جسم کو، اور اس کے اندر یعنی اس نے کہا کہ پورے جسم کے اندر جو چیز ہے وہ حلال ہے زبان. مرد کو چاہیے جو کہے سو کرے، یعنی ایک مرد کی جو خصوصیت ہے وہ سب سے بڑی کیا ہے کہ وہ جو زبان سے ادا کرے وہ اس کو پورا کرے. نہیں تو جیب حیوان کی بھی اللہ نے دی ہے. یعنی اگر ہم جیب کی بات کریں، جیب بھی زبان کو کہتے ہیں. یعنی اگر بات کی جائے تو جیب جو ہے وہ حیوان کو بھی، یعنی جانوروں کو بھی تو زبان ملی ہے. حاتم کو کون پھر حیوان اور انسان میں کیا تفاوت، یعنی اگر انسان اور حیوان میں کے درمیان فرق کرنا ہے تو ان دونوں کے درمیان پھر کوئی فرق نہیں ہوگا. یعنی زبان تو انسان کی بھی ہے اور حیوان کی بھی ہے. اس بیچارے نے سر سے پاؤں تک جو گزرا تھا راز کہہ سنایا ہے. یعنی جو حاتم تھا کون پکڑ کے لایا، اس نے یعنی جو تھا اس بوڑھے کو پاس بلایا گیا. سب سے پہلے اس لکڑہارے بوڑھے کو بادشاہ نے اپنے پاس بلایا. پھر اس بوڑھے نے جو اصلی حقیقت تھی وہ شروع سے آخر تک جو ہے وہ پوری بیان کر دی اور کہا کہ حاتم میری خاطر آپ سے آپ چلایا، اور ساتھ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ میں اس کو پکڑ کے نہیں لایا بلکہ یہ میری وجہ سے، یعنی میری مدد کرنے کی وجہ سے یہ خود سے خود جو ہے وہ آپ تک آ گیا. نوفل یہ ہمت حاتم کی سن کر متعجب ہوا. یعنی جب حاتم کی اس بہادری کا ذکر سنا نوفل نے کہ حاتم یعنی اتنا بہادر ہے کہ ایک بندے کی مدد کرنے کے لیے وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، یعنی جو ہے ایک غریب کی مدد کرنے کے لیے کہ غریب کو چند پیسے مل جائیں گے، اس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی اور وہ آ گیا. تو اس کو بڑا یعنی تعجب ہوا، بڑی حیرت ہوئی. بل بے تیری سخاوت کے، یعنی وہ کہنے لگا کہ میں تیری سخاوت کے یعنی قربان جاؤں، میں تیری کشادہ دلی کے قربان جاؤں. ان کی اپنی جان کا خطرہ نہ کیا، یعنی تم نے اپنی جان کو بھی یعنی عزیز نہیں رکھا، اس کا بھی خطرہ نہیں کیا. جتنے جھوٹ دعوے حاتم کے پکڑ لانے کے لیے، یعنی جتنے جھوٹ، پرانا اس کی اردو جو ہے وہ پرانی ہے. آج ہم جھوٹ ایسے لکھتے ہیں لیکن یہ پرانا ہے جھوٹ. یعنی جھوٹ جو ہے جتنے اس سے کیے گئے تھے حاتم سے، وہ تمام جھوٹ ان کے سر پر لگاؤ. یعنی اس نے یہ کہا کہ جتنے یہ لوگ جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم پکڑ کے لائے ہیں، دعوے کر رہے ہیں، جھوٹے دعوے کر رہے ہیں، ان کی ٹینڈیاں کس کر، ٹینڈیاں کہتے ہیں کلائیاں، یعنی ان کی کلائیاں جو ہیں وہ کس دو، ان کی کلائیاں باندھ دو. 500 اشرفی کے بدلے 500 جوتیاں ان کے سر پہ مارو. یعنی اشرفیاں تو انہیں نہیں ملیں گی اس لیے کہ ظاہر ہے یہ جھوٹ بول رہے تھے، بلکہ اس کے بدلے ان کے سر پر 500 جوتیاں لگاؤ، ان کی بھی جان نکل جائے. اور ایسی جوتیاں مارو کہ ظاہر ہے جب 500 جوتیاں کسی کے سر پہ لگیں گی تو پھر جان تو نہیں رہ سکتی. وہ نے تڑ پیزاریاں پڑنے لگیں اور وہیں پر ان سب پر جو ہیں وہ پیزاری کا لفظ ہم جوتی کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کے اوپر جو جوتیاں ہیں وہ برسنے لگیں. ایک دم ان میں سب کے سر جو تھے وہ گنجے ہو گئے. ظاہر ہے جب جوتیاں لگیں گی تو سر گنجے ہو جائیں گے. سچ ہے جھوٹ بولنا ایسا ہی گناہ ہے، کوئی گناہ اس کو نہیں پہنچتا. یعنی اگر ہم بات کریں تو جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے، اور جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جو یعنی کبھی بھی اس کو کم نہیں کیا جا سکتا، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. خدا
تعالیٰ سب کو اس بلا سے محفوظ رکھے. یعنی اس نے یہ دعا بھی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بلا سے, مصیبت سے, یعنی جھوٹ کی مصیبت سے دور رکھے اور جھوٹ بولنے کا چسکا نہ دے, یعنی شوق نہ پیدا کرے ہمارے اندر جھوٹ بولنے کا. بہت آدمی جھوٹ موٹ بکے جاتے ہیں, یعنی بہت سارے لوگ ہیں جو بغیر سوچے سمجھے جھوٹ جو ہیں اپنی زبان سے بولتے ہیں, لیکن آزمائش کے وقت سزا پاتے ہیں. لیکن جب تکلیف کا وقت ہوتا ہے, جب پریشانی کا وقت ہوتا ہے تو ان کو سزا ملتی ہے. یعنی جب آزمائش کا وقت آتا ہے, تکلیف کا وقت آتا ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو بول رہے تھے, جو وہ کہہ رہے تھے, وہ سب جھوٹ تھا اور حقیقت میں وہ پکڑے جاتے ہیں. اب اس کے آگے کیا ہوا؟ آیا بادشاہ نے حاتم کو سزا دی, اس کے ساتھ ساتھ آیا بادشاہ نے جو اقرار کیا تھا 500 اشرفیاں دینے کا, وہ بوڑھے کو ملی یا نہیں ملی؟ اس کا جواب ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اگلے لیکچر میں جو ہے وہ تلاش کریں گے. شکریہ.